کہ اگر تم امت کے درمیان اس کام کو کرنے کے لیے اپنی امتیازی شان چاہتے ہو تو تقویٰ اس کے لیے شرط ہے. اللہ نے ان لگایا ہے شرط کے ساتھ. کیا لگایا؟ جی ہاں، ان شرطیہ ہے. تو فتنوں کے کیا اسباب ہیں؟ کہ سب سے بڑا فتنہ کام کرنے والوں کے لیے مال ہے، جو ان کو دیا جائے گا کام کے عنوان سے. دیا جائے گا کام کے عنوان سے کہ یہ مال لو تاکہ تمہارا کام ہو جائے، مال لو تاکہ تمہارا کام ہو جائے. جی ہاں، میں آپ کو یقینی بات بتا رہا ہوں کہ باطل تمہیں مال پیش کرے گا کام کے نام سے. تم مال قبول کرو گے کام کے تقاضے سے، قبول کرو گے کام کے تقاضے سے، اور اس کو اللہ کی نصرت سمجھو گے. یہ اللہ کی نصرت ہے. یہ نہیں، یہ نصرت نہیں ہے، یہ مصیبت ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ ایسی چھپی ہوئی مصیبت ہے جس کو لوگ اللہ کی نصرت سمجھتے ہیں. یہ ہے اصل بنیادی بات. کیونکہ مال فتنہ ہے، چاہے وہ نبوت کے زمانے میں ہو یا وہ خلافت کے زمانے میں ہو. جی ہاں، خیر القرون میں بھی مال فتنہ ہے. جی ہاں، کہ نبی کی نبوت کو آزمایا جاتا ہے مال سے. نبی کی نبوت کو کس سے؟ مال سے آزمایا جاتا ہے. یہ مال پیش کر کے دیکھو کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. اگر رد کر دیں تو نبی ہیں، قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں. جی ہاں، اتنی عقل ایک کافر بھی رکھتا تھا کہ اگر ان کی نبوت کو آزمانا ہے تو ان کو مال پیش کر کے دیکھ لو. قبول کر لیں تو بادشاہ، رد کر دیں تو نبی. یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہمارا کہ قبول کرو، کیونکہ قبول کرنا سنت ہے. ہاں، قبول کر لو، قبول کرنا سنت ہے. جی ہاں، سنو کہ قبول کرو کیونکہ سنت ہے. حضرت فرماتے تھے سنت قبول کرنا سنت نہیں، رد کرنا بھی سنت ہے. تو ملکہ سبا نے ہدیہ بھیج کر یہ معلوم کیا تھا کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا، فناظرۃ بما یرجع المرسل، کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرا قاصد کیا جواب لاتا ہے. اگر قبول کر لیں تو پھر یہ نبی نہیں ہے. اتنی عقل ایک سورج کی پجاری عورت کو ہے، جبکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے. عورت کیا ہو؟ ناقص العقل. اور کافر تو عدیم العقل ہے، اسے تو عقل ہی نہیں. لیکن اتنی سمجھ رکھتی ہے وہ کہ نبوت کا مزاج مال سے نہیں ملتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیزی کے ساتھ امور اور تیزی کے ساتھ کام مال کی طرف جا رہا ہے. یہاں اللہ کے غیر کی تردید میں مال فہرست میں سب سے پہلے تھا. ہاں، اب تبلیغ میں توحید تو خوب بولی جائے گی، مگر مال کا سوال ہے. مال کا سوال ہے. سنو، ایک صاحب تھے بڑے مالدار. انہوں نے چاہا کہ مولانا صاحب کے زمانے میں یہاں کے مقیمین کو ہدیہ پیش کریں. انہوں نے مفتی عابدین صاحب سے مشورہ کیا کہ میں سب کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. ایسا ہوتا تھا عملہ کہ جو ذمہ دار کو باپ سے کم نہیں سمجھتا تھا، ذمہ دار کو باپ سے کم نہیں سمجھتا. مفتی صاحب نے ایسا جواب دیا کہ وہ لانے والا حیران ہو گیا. مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا، مولانا صاحب کو کہا اشارہ کر کے، یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ ہمارے باپ ہیں، اور باپ سے پوچھے بغیر اولاد کو کچھ دینا اولاد کو بگاڑنا ہے. سنو، باپ سے پوچھے بغیر، جی ہاں، اولاد کو بگاڑنا ہے. یہ مفتی نے جواب دیا. انہوں نے اصرار کیا. مفتی نے کہا ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا حضرت سے. حضرت سے بات کی کہ حضرت ایسی سی بات ہے، اور وہ خاص آدمی ہیں، وقت لگاتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں. تو حضرت نے منع کر دیا. ان سب کہنے لگے نہیں حضرت وہ آپ کو نہیں دے رہے، وہ تو ساتھیوں کو دے رہے. سنو حضرت کا جواب. حضرت فرمایا اگر مجھے دے دیتے تو میں چپکے سے ساتھیوں کا خرچ کر دیتا. سنو، لیکن ساتھیوں کے علم میں آ گیا، میں نہیں چاہتا کہ میرے عملے کی نظر اللہ سے ہٹے. میرے عملے کی نظر اللہ سے ہٹے.
میں نہیں چاہتا کہ میرے عملے کی نظر اللہ سے ہٹے. یہ کہہ کر حضرت نے وضو کر دیا. پھر یہ فرمایا کہ ساتھیوں کے علم میں آ گیا ہے تو جب بھی آدمی آئے گا ساتھی انتظار کریں گے کہ یہ کچھ لے کے آئے گا ہم یہاں. خود تقوی اختیار کرنا اور اپنے عملے کو بچانا دونوں چیزیں ہیں. عملے کو بچانا، جی ہاں، کہ عملے کو بچاؤ.